وہ جو خدا کا مذاق اڑا رہے تھے آج رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، آگ ان کے گھروں کو جلا رہی ہے۔ جو بڑے اپنے آپ کو طاقتور، بڑے شان والے سمجھتے تھے، بھاگ رہے ہیں۔ خدا کی خدائی کا مذاق اڑانے والوں کے لیے سبق ہے۔ کل ٹائٹینک بنا کر تم نے خدا کو چیلنج کیا تھا، تب تمہیں اللہ نے دریا میں غرق کر دیا تھا۔ آج تم نے لاس اینجلس میں، ہالی ووڈ کے اندر اللہ کا مذاق اڑایا، آج بھی اللہ کا قہر آ گیا ہے۔ وہ کوئی تجھ سے سخت جان ہے کیا؟ تو بھی کچھ بول بے زبان ہے کیا؟ میرے گھر کو جلانے آیا ہے، آسماں پر تیرا مکان ہے کیا؟ یاد رکھنا، دوسروں کے گھروں میں آگ اگر لگاؤ گے تو آسمان پر نہیں رہتے ہو، زمین پر رہتے ہو آپ بھی، وہ آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی۔ اپنے آپ کو اتنا طاقتور کبھی مت سمجھنا کہ فرعون سمجھ بیٹھو، قارون سمجھ بیٹھو، کیونکہ قارون، فرعون، نمرود اور شداد جیسے لوگ بھی جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، بڑا انہیں ناز تھا، زوم تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پکڑ فرمائی تو انہیں کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ دنیا جسے بڑا محفوظ شہر مانتی ہے، لاس اینجلس، جہاں پر بڑے بڑے امیر لوگ رہتے ہیں، بڑے بڑے امیروں کے بنگلے ہیں، ہالی ووڈ اسٹار سیلیبریٹیز وہاں پر رہتے ہیں۔ ایک شو کیا گیا وہاں پر، 4 طرح کے کریکٹر انہوں نے اس میں رکھے اور ان کو نمبر دینے تھے، ووٹ دینے تھے۔ 4 کریکٹر انہوں نے اس کے اندر رکھے، ایک کریکٹر انہوں نے گوڈ کا رکھا، یعنی خدا کا۔ ووٹنگ ہوئی، سب کو ووٹ ملے، لیکن جو گاڈ کا کریکٹر تھا اس میں کوئی ووٹ نہیں، 0۔ تو پھر مذاق اڑایا ان بدبختوں نے، کہنے لگے اس میں تعجب کی بات کیا، حیرت کی بات کیا، یہ سٹی گاڈ لیس سٹی ہے۔ ہنسے، کہا ہم تو خدا کو مانتی نہیں ہیں۔ وہ جو خدا کا مذاق اڑا رہے تھے آج رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، آگ ان کے گھروں کو جلا رہی ہے۔ جو بڑے اپنے آپ کو طاقتور، بڑے شان والے سمجھتے تھے، بھاگ رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، گھروں میں آگ لگ رہی ہے۔ جانتے ہو کس لیے؟ کوئی دنیا میں اتنی بڑی طاقت نہیں جو میرے رب سے ٹکرا سکے۔ سپر پاور میرا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ پروردگار عالم کا قرآن کہتا ہے جتنا چاہے تم زقندے مار لو، ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کر لو، ساری دنیا کے جنات آ جائیں، ساری طاقتوں کو جمع کر لو، مگر یاد رکھنا جہاں جاؤ گے اللہ کی طاقت کا جلوہ دیکھو گے، رب کی قدرت کا نظارہ کرو گے۔ جو خدا کا مذاق بنا رہے تھے، جو خدا پر ہنس رہے تھے، آج زمانے میں وہ رو رہے ہیں، ان کے گھروں میں آگ لگی ہے، ان کا شہر جل رہا ہے، آج وہ آنسو بہا رہے ہیں۔
ہے اوقات کسی کی جو اللہ سے ٹکر لے سکے؟ ہے اوقات؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ذات ہے میرے رب کی، وہی ملکوں کا مالک ہے، بادشاہی میرے اللہ کی ہے، میرا رب بادشاہ ہے، میرا پروردگار کائنات کا مالک ہے، ساری ملکیت اس کی ہے۔ جب جب دنیا کے اندر خدا کی خدائی کا مذاق اڑایا گیا، تب تب عذاب اللہ تعالیٰ کا آ گیا۔ ٹائٹینک بنانے والے نے کہا تھا ہم نے ایسا جہاز بنایا ہے کہ اگر خدا بھی چاہے تو وہ جہاز کو ڈبو نہیں سکتا۔ کیا ہوا؟ پہلی بار وہ جہاز اپنے پہلے سفر پہ نکلا، پہلے ہی سفر پہ پانی کے اندر ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ خدا کی خدائی کا مذاق اڑانے والوں کے لیے سبق ہے۔ کل ٹائٹینک بنا کر تم نے خدا کو چیلنج کیا تھا، تب تمہیں اللہ نے دریا میں غرق کر دیا تھا۔ آج تم نے لاس اینجلس میں ہالی ووڈ کے اندر اللہ کا مذاق اڑایا، آج بھی اللہ کا قہر آ گیا ہے۔ اور اللہ کا قہر ایسا ہے سامنا نہیں کر سکتے۔ بتائیے، غور کیجئے، یہ جو دنیا اور دنیا داری کی بات کرتے ہیں نا لوگ، ایک ذرا سی آگ ہے، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے یہ بہت بھیانک، بہت خطرناک آگ ہے، مگر اگر جہنم کی آگ کا اور اس کا مقابلہ اگر کریں تو پھر آپ غور کریں گے یہ آگ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جہنم کی آگ بڑی خطرناک، بڑی سخت آگ ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس میں روشنی ہے، اجالا ہے۔ جہنم کی آگ میں اجالا نہیں، بالکل بلیک، تاریک۔ غور کرو میرے عزیزو، یہ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور لوگ جب اس آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ جہنم کی آگ کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یاد رکھنا، یہ آگ بتا رہی ہے، اس آگ کو دیکھ کر دنیا سبق حاصل کر لے کہ یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر جہنم کی آگ وہ بڑی خطرناک جہنم کی آگ، اس سے بچنا ہے تو آج پروردگار سے توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر ندامت کے ساتھ معافی مانگ لو۔ تو یہاں کی آگ نے سبق دیا کہ وہاں کی آگ کا خیال کر کے، یہاں رب سے توبہ کر کے جہنم کی آگ سے خود کو بچا لو۔ آج بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بچاؤ اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے، ورنہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے، اوقات ہی نہیں۔ فنڈنگ کرنے والا ملک، کمزوروں کو ستانے کے لیے فنڈنگ کرنے والا ملک، غریبوں پر بم گرانے کے لیے فنڈنگ کرنے والا ملک، دریا میں اپنے بیڑے کھڑے کر کے، جہاز کھڑے کر کے، اپنی فوجیں کھڑی کر کے ڈرانے والا، دھمکانے والا ملک آج بے بس نظر آ رہا ہے۔ یہ خدائی مار ہے، یہ اللہ کی گرفت ہے۔ جانتے ہو نمرود پوری دنیا پر اکیلا حکومت کرتا تھا، یہاں تو زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر لوگ حکومت کرتے ہیں۔ نمرود پوری دنیا پر اکیلا حکومت کرتا تھا اور کہتا تھا میں ہی خدا ہوں، لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کراتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی وحدانیت
اس کی توحید کا اعلان کیا نا، سارے لوگ دشمن بن گئے۔ کہنے لگا نمرود کہ کون سا خدا ہے تمہارا؟ میں تمہارے خدا کے ساتھ مقابلہ کروں گا، جنگ کروں گا، میں تمہارے خدا کو ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، عقل جب ماری گئی تو اس نے یہ جملے کہے کہ میں تمہارے رب سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا تمہارا جو آسمانوں کا خدا ہے نا، اس سے میں مقابلہ کروں گا۔ شیطان ہر موقع پہ آتا ہے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، نمرود کو تباہ کرنے کے لیے شیطان آیا اپنا مشورہ دینے، اور اس کا بڑا ہمدرد بن کے آیا۔ کہنے لگا اگر تجھے آسمان کے خدا سے مقابلہ کرنا ہے تو آسمان پہ جا کر جنگ کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا کیسے جاؤں گا؟ طریقہ شیطان نے بتایا۔ گدھ پالے گئے، 2 گدھ اس نے پالے، خوب کھلایا پلایا، وہ تگڑے تندرست جب ہو گئے، خوب بڑے ہو گئے، تو گدھ کی جو اڑان ہوتی ہے وہ بہت طاقت ہوتی ہے اس کے اندر۔ نمرود نے گدھ پالے، کہا اب ان گدھ کو میں نے پال تو لیا، یہ مجھے اوپر کیسے لے کے جائیں گے آسمانوں تک؟ شیطان نے مشورہ دیا کہ ایک ایسی چیز بناؤ کہ جس میں تم کھڑے ہو جاؤ، ان گدھوں کے اوپر اس کو باندھ دو، اور ان گدھوں کے سروں کے اوپر گوشت ٹانگ دو، انہیں پہلے ہفتہ بھر بھوکا رکھو، پھر جب بھوک انہیں زوروں کی لگی ہوگی، ان کے سروں کے اوپر گوشت باندھ دو، یہ اس گوشت کو دیکھیں گے، اس کو پکڑنے کے چکر میں یہ اوپر کی طرف جائیں گے، اوپر کی طرف بڑھتے جائیں گے، پرواز کرتے جائیں گے۔ یہی کیا گیا، گدھوں کے سروں کے اوپر گوشت باندھا گیا، اور یہ جو چیز تیار کی تھی گدھوں پر باندھ کر، جس میں یہ بیٹھ کر گیا، کھڑا ہو کر گیا، ایک اپنے ساتھ میں کسی کو اور لیا اس نے، اپنے کسی نوکر کو، کسی خادم کو، گوشت باندھ دیا گیا اوپر۔ گدھوں کو جب کھولا گیا، انہوں نے گوشت کے چکر میں اوپر کو اڑنا شروع کیا، اڑتے گئے اڑتے گئے اڑتے گئے، پرواز بڑھتی گئی بڑھتی گئی، بہت اونچائی پہ پہنچ گئے۔ نمرود اپنے خادم سے کہنے لگا جس کو ساتھ لایا تھا، کالا آپ بہت اونچائی پہ آ گئے، اب یہاں سے نشانہ لگاؤں گا، تیر چلاؤں گا، جو ابراہیم کا خدا ہے میں اس کو قتل کروں گا معاذ اللہ۔ خادم سے اس نے تیر لیا، ترکش سے تیر نکالا، نشانہ لگانے لگا۔ وہ خادم کہنے لگا بادشاہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو کس خدا سے مقابلہ کرے گا؟ کیا تجھے وہ نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ابراہیم تو کہتے ہیں وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو کیسے مقابلہ کرے گا؟ مگر یاد رکھنا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اس نے اپنے خادم کو دھکا دے دیا، وہیں سے غصہ آ گیا اسے، اوپر سے وہیں سے دھکا دیا، نیچے گرا دیا، تیر اس نے چلا دیا ہوا میں، آسمان کی طرف تیر چلا۔ اللہ تعالیٰ نے بلبل سدرہ کو حکم دیا، بلبل سدرہ یہ آیا ہے اتنی بلندی تک، اونچائی تک، اور یہ تیر چلا رہا ہے، لہٰذا ایسا کرو، اس کا یہ جو وہم ہے نا کہ یہ خدا کو قتل کر دے گا، اب اس کا برا وقت شروع ہونے والا ہے، اس کے اس وہم کو اور بڑھا دیا جائے۔ جاؤ ایک مچھلی لے کر جاؤ، یہ جو تیر چلائے وہ مچھلی کے پیٹ میں آ کر لگے گا، اور مچھلی کا خون اس تیر پہ لگ کر واپس نیچے جائے گا، تو یہ اس خون کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، اس نے تیر چلایا، بلبل سدرہ نے مچھلی، وہ جو تیر اس کا تھا وہ مچھلی لے کر آ گئے جنت سے،
مچھلی کے پیٹ میں وہ تیر لگا، مچھلی کا خون تیر پہ لگا، واپس تیر اس کے پاس آیا، اب اس نے تیر پہ خون لگا دیکھا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا میں نے ابراہیم کے خدا کو قتل کر دیا معاذ اللہ۔ اب وہ گوشت نیچے آنے کے لیے، اب اس نے کہا نیچے جانا چاہیے، تو جو گوشت اوپر بندھا تھا وہ نیچے باندھ دیا۔ اب گدھوں نے دیکھا نیچے ہے گوشت، تو یہ نیچے کی طرف آنے لگے، لینڈنگ کا پروسیس ہو گیا۔ گدھ نیچے کو آنے لگے، زمین کی طرف آنے لگے، گدھ زمین پر آ گئے، یہ زمین پر آ گیا، اتر گیا۔ اس نے سب کو وہ تیر دکھایا، کہنے لگا یہ دیکھو یہ خون ہے ابراہیم کے خدا کا، کہتا ہے میں نے اس آسمانوں کے خدا کو قتل کر دیا معاذ اللہ۔ یہ بڑی خوشیاں منا رہا تھا، بڑا جشن منا رہا تھا، مگر جب اللہ کا عذاب آیا پروردگار عالم نے اس کے لیے کوئی فوج نہیں بھیجی، کیا کیا؟ اللہ نے مچھروں کو بھیج دیا۔ بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے کہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے کہا تھا نا میں نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، آپ نے فرمایا تیری مت ماری گئی ہے، میرا اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، میرے رب کو تو مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر تمہیں لگتا ہے ابراہیم تمہارا خدا باقی ہے تو چلو میں اپنی فوج اکٹھا کر رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں، تم اپنے اللہ سے کہو، تم اپنے رب سے کہو وہ اپنی فوج بلائے۔ اس نے اپنی ساری فوج کو ایک میدان میں جمع کر لیا، کہنے لگا ابراہیم اپنے رب سے کہو وہ اپنی فوج بھیجے، ورنہ پھر سمجھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا اے پروردگار اس کی آوارگی حد تجاوز کو پہنچ گئی، یا اللہ اب اس کا علاج فرما دے۔ اللہ نے کون سی فوج بھیجی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا، جنات کو نہیں بھیجا، اللہ نے مچھروں کو بھیج دیا۔ مچھر آئے اس کی فوج پر ٹوٹ پڑے، اللہ اکبر۔ ساری فوج کو مچھروں نے اس طرح سے کر دیا، مچھر آ کے جہاں بیٹھتے تھے نا اندر کو ان کے ڈنگ گھستے جاتے تھے اور وہ کھاتے جاتے تھے، سوراخ ہو گئے جسم کے اندر، مر گیا سارا، اس کی جتنی فوج تھی سب مر گئی۔ ایک مچھر لنگڑا نمرود کے ناک کے راستے سے دماغ میں پہنچ گیا، دماغ میں پہنچ کر دماغ کو کھانے لگا، یہ بڑا بے چین تڑپ جاتا تھا درد سے۔ جو لوگ اس کے آگے سجدے کیا کرتے تھے وقت نے انگڑائی لی، اللہ نے اس کے انجام کو اسے پہنچایا۔ ایک حکیم نے کہا سر پہ جوتے مارو تب آرام ملے گا، تو جو اس کے آگے سر جھکاتے تھے اب وہی اس کے سر پہ جوتے مارنے لگے۔ یاد رہے کوئی طاقت پہ نہ اترائے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس پہ چاہتا ہے اسی پہ جوتے پڑوا دیتا ہے۔ نمرود کے نوکر ہی اس کے سر پہ جوتے مارنے لگے، جوتے مارتے تھے اسے سکون ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر سے اس کا خاتمہ کر دیا، چہرہ قمر کابر سے کالا کرا دیا، جگنوں سے تو نے مولا اجالا کرا دیا، جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا، مکڑی سے غار سور میں جالا کرا دیا۔ تو یاد رکھنا پروردگار بڑی طاقت والا، پروردگار اصل بادشاہ۔ قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ قرآن کہتا ہے یوں عرض کرو اے ہمارے رب سب سے بڑا بادشاہ تو ہے، سلطنت تیری ہے، سپر پاور ہے میرا اللہ۔ قرآن بتا رہا ہے ہر شے کا مالک میرا پروردگار ہے۔
تو یہ خدا سے ٹکرانے والے جو آج بم بارود ہتھیار بنا کر دنیا کے خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل میرا رب سپر پاور ہے، اور جب وہ گرفت فرمائے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ آج ہمارے ملک کے بھی وہ لوگ جو خدا کی خدائی اور وحدانیت سمدیت کا مذاق اڑاتے ہیں نا، انہیں بھی ہوش میں آنا چاہیے۔ امریکہ کے اندر خدا کا مذاق اڑایا گیا، انجام ہمارے سامنے ہے۔ ٹائٹینک بنانے والوں نے خدا کا مذاق اڑایا، انجام ہمارے سامنے ہے۔ اگر تم خدا کا مذاق اڑاؤ گے تو یہ مت سمجھ لینا کہ فوری طور پہ اگر کوئی اللہ نے تم پر عذاب نہیں بھیجا یا گرفت نہیں فرمائی تو تم بچ گئے۔ یہاں بھی نہیں بچو گے، قبر میں بھی نہیں بچو گے، آخرت میں تو ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ یاد رکھنا اللہ تعالی بڑی طاقت والا، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے۔ جانتے ہو طاقت کے زوم میں تم اتراتے ہو۔ قارون کے خزانوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، بڑے خزانے تھے اس کے پاس۔ یہاں تک ہم نے پڑھا کہ قارون کے اتنے خزانے کہ وہ اپنے خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں سواریوں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر لاد کر اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر جایا جاتا تھا۔ اتنے خزانے تھے اس کے۔ مگر کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے فرمایا زکوٰۃ دے اپنے مال سے، پہلے تو کہنے لگا دے دوں گا، مگر جب اس نے حساب کتاب لگایا تو اس نے کہا میرا اتنا خزانہ، زکوٰۃ کا اماؤنٹ بھی بڑا بنا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا مال جا رہا میرا، نیت بدل گئی۔ اب اس کے دماغ میں آیا کہ بھئی میں نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے کئی دن نکال دیے پھر فرمایا بھئی زکوٰۃ دو، پھر نہیں دی۔ پھر دیکھیے اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ مانیں گے نہیں، کوئی طریقہ ایسا نکالوں کہ میں بھی زکوٰۃ سے بچ جاؤں اور انہیں بھی پھنسا دوں کہ مجھ سے دوبارہ نہ کہہ سکے۔ اس نے ایک عورت کو تھوڑے سے پیسے دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگوا دیا۔ عورت نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، دل دکھا، تکلیف ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رو کر عرض کیا مولا ایک تو تیرا حکم نہیں مانتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اور پھر اس نے مولا یہ بھی کیا کہ مجھ پر تہمت لگائی ہے، مجھ پر الزام لگایا ہے، یا اللہ اسے اس کے انجام کو پہنچا دے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا۔ قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسنے لگا، سارے خزانے کے ساتھ زمین میں اللہ نے دھسا دیا اسے۔ دھیرے 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 زمین میں دھس گیا، اس کا خزانہ، اس کا گھر محل سب دھس گیا، اور فرمایا گیا کہ وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں اندر کی طرف دھستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے۔ اپنے خزانوں پہ نہ اتراؤ، یاد رہے ایک دن موت ضرور آئے گی، مرنا ضرور ہے۔ تم دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی کیوں نہ بن جاؤ، مگر مرنا ضرور ہے۔ آپ کتنی پراپرٹی خرید سکتے ہیں دنیا میں؟ آپ ہزاروں بیگھہ جنگل خرید لیں، ہزاروں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ جنگل خرید لیں، میاں آپ کتنی زمینوں کے مالک بن جائیں، کتنی کے بن سکتے ہیں،
لیکن یاد رکھنا جب موت آئے گی تو آپ کے حصے میں کتنی آئے گی؟ فقط 2 گز زمین آئے گی جس میں دفنایا جائے گا۔ آپ نے ہزاروں ایکڑ زمین خریدی مگر ادھر پیچھے چھوڑ گئے، اولادیں تمہارے مرتے ہی کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گئیں حساب جوڑنے کے لیے۔ تم مرے، تمہاری اولادیں تو زمین بانٹنے لگی، اور تمہارے حصے میں کتنی آئی؟ جس کے لیے تم نے لوگوں کے خون بہائے، جس کے لیے تم نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، جس کے لیے تم نے لوگوں کا مال مارا، تمہارے حصے میں کتنی آئی؟ 2 گز زمین، فقط 2 گز زمین، جس میں دفنایا گیا، جس میں قبر بنائی گئی۔ یہ دولت ہاتھ کا میل ہے، آنی جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دولت کے پیچھے لگ جائیں، اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دولت، یہ مکان، یہ آسائشیں، یہ سب چیزیں یہ تمہاری سہولت کے لیے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، لیکن تم رب کے ہو جاؤ، کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ تم رب کے ہو جاؤ، تم دولت کے پیچھے بھاگو گے تو بھاگتے چلے جاؤ گے، بھاگتے چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ تم بھاگتے بھاگتے اپنی زندگی بھی تباہ کر لو گے، آخرت بھی تباہ کر لو گے، اور تم جو ہے سب برباد کر ڈالو گے۔ لیکن تم رب کی محبت، رب کا قرب حاصل کرنے میں لگ جاؤ تو یہ دولت، یہ شہرت، یہ دنیا، یہ عزت، یہ مال و متاع سب تمہارے پیچھے چل کے آئے گا، ساری دنیا تمہارے سامنے ہوگی۔ قلندروں کی زندگیاں دیکھیں آپ، درویشوں کی زندگیاں دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے جسم پر ٹاٹ کے لباس ہیں، شاہان زمانہ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو ان کی زندگی کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، مگر کیا وہ نہیں جانتے کہ ان کی زندگی در حقیقت ہے کیا۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا محل بڑا خوبصورت عالی شان، نوکر چاکر سب۔ بادشاہ جس بستر پہ سوتا تھا بڑا نرم و گداز بستر تھا، جو نوکرانی، جو کنیز اس بستر کو درست کرنے آتی تھی، صفائی کرنے آتی تھی، ایک دن وہ بادشاہ کا بستر درست کر رہی تھی، اس نوکرانی کے دماغ میں بات آئی، خیال آیا کہ یہ بادشاہ کا بستر ہے بڑا نرم و گداز، میرا بستر، میرا تو ایسا ہی۔ تو سوچتی ہے کہ چلو ابھی بادشاہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ذرا اس پر لیٹ کر دیکھوں تو صحیح میں بھی کہ کیسا اس پہ آرام ملتا ہے، لیٹ کر تو دیکھوں کیسی نیند آتی ہے، کیسا سکون ملتا ہے۔ نوکرانی نے سوچا ابھی تو کوئی نہیں ہے، ذرا بر لیٹ کے دیکھ لیتی ہوں۔ نوکرانی لیٹ گئی، لیٹی تو آنکھ لگ گئی، نیند لگ گئی۔ نوکرانی کی آنکھ لگ گئی، اس کنیز کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ کہا تیری اتنی جرت، تو بادشاہ کے بستر پہ سوئی ہے۔ سزا دی گئی، کوڑے لگائے گئے، سزا دے دی گئی، کوڑے مارے جا رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا بادشاہ، ہاں یہ ہنسنے لگی، جب اس کو مارا جاتا ہے سزا دی جا رہی ہے، ہنس رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ بتا، سزا جب کسی کو دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے تو وہ روتا ہے، تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی ہنسی اس لیے آ رہی ہے بادشاہ، میں آپ کے بستر پہ ذرا سی دیر کیا سو گئی، مجھے اتنی مار پڑ رہی ہے، اور آپ تو اس بستر پر ہمیشہ سو رہے ہو، سوچتی ہوں آپ کو کتنی مار پڑے گی، آپ کا کیا ہوگا۔ اتنا سنا بادشاہ کے دل پہ بات لگ گئی، دل پہ لگی بات، خیر کچھ نہیں۔ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دربار کے اندر کیا دیکھا کہ ایک فقیر آیا، ایک قلندر آیا۔ قلندر نے دربار کو دیکھا، دیکھ کر قلندر نے کہا کہ بھئی یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ اتنا سنا نا بادشاہ کو غصہ آیا، کہا میرا اتنا عالی شان محل یہ مسافر خانہ بتا رہا ہے، اس کو یہ مسافر خانہ نظر آ رہا ہے۔
بادشاہ کہنے لگا اے درویش، اے فقیر، یہ عالی شان محل، یہ میرا خوبصورت دربار تجھے مسافر خانہ نظر آتا ہے؟ فقیر کہنے لگا ہاں یہ تو مسافر خانہ ہی ہے۔ کہا مطلب؟ فقیر بولا بادشاہ ایک بات بتائے، بنایا کس نے تھا؟ بادشاہ کہنے لگا میرے پردادا نے بنایا تھا۔ کہا پھر وہ کہاں گئے؟ کہا وہ دنیا سے چلے گئے، مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا پھر اس میں کون رہا؟ کہا میرا باپ رہا۔ کہا تیرے باپ کا کیا ہوا؟ کہا وہ بھی دنیا سے چلے گئے، مر گئے۔ تو فقیر نے مسکرا کے کہا یہ مسافر خانہ ہی تو ہے، بنایا تیرے دادا نے تھا۔ اگر یہ پرماننٹ گھر ہوتا تو تیرا دادا آج یہیں پر ہوتا، لیکن یہ ہے مسافر خانہ، تیرے دادا نے بنایا مگر وہ اب دنیا سے چلا گیا، یعنی اس مسافر خانے میں جتنا وقت ملا رہا اب چلا گیا۔ پھر تیرا باپ اس میں رہا، وہ بھی چلا گیا، اب تو ہے، تو بھی چلا جائے گا۔ یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ اتنا سنا تو اور دل پہ بات لگی، بادشاہ کا دل بدل گیا، تخت سے اٹھا، تاج اتارا، رکھ دیا، کہنے لگا ہے میرے وزیروں، جسے بادشاہت سنبھالنا ہے سنبھالو، جسے تخت پہ بیٹھنا ہے بیٹھو، اب ہمارا تخت سے مطلب نہیں، بادشاہت سے مطلب نہیں۔ تخت و تاج کو بادشاہ نے چھوڑ دیا اور فقیری کو اپنا لیا، درویشی کو اپنا لیا۔ دل کی دنیا بدل گئی، سب کچھ چھوڑ دیا، تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی۔ وقت گزرا، ایک وزیر اس میں جو ہے بادشاہ بن گیا۔ وقت گزرا، کافی دن ہو گئے، وہ وزیر جو بادشاہ بن گیا تھا اپنی فوج کے ساتھ ایک دن جا رہا تھا، ایک دریا کے کنارے سے جب گزرا تو اس نے دیکھا وہی جو بادشاہت کو ٹھوکر مار کے فقیر بنا ہے، وہ فقیر دریا کے کنارے بیٹھا ہے۔ یہ فقیر دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے۔ اس نے آ کر دیکھا اور حالت دیکھی، جسم پہ پھٹا لباس ہے، سوئی سے اس اپنے پھٹے لباس کو سی رہے ہیں۔ اسے بڑا دکھ ہوا، وہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، میں تو ٹیمپریری تمہارے جانے کے بعد بادشاہ بن گیا ہوں، یہ تخت بھی ہے، یہ تاج بھی ہے، یہ سب ہے، آ جاؤ پھر سے اس سب کو تم جو ہے اپنا لو، تم پھر سے وہی بادشاہ ہو ہمارے۔ بادشاہ نے کہا سن لے، مجھے اب وہ بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے اس سے بڑی بادشاہت مل گئی ہے۔ اس نے کہا بھئی آپ اپنے ہاتھ سے سوئی سے کپڑا سی رہے ہو، تمہیں کون سی بادشاہت مل گئی؟ فقیر نے کہا تیری سمجھ میں ایسے نہیں آئے گا، چل سمجھاتا ہوں۔ فقیر نے اپنی سوئی کو دریا میں ڈال دیا اور آواز لگائی، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی ذرا دریا میں گر گئی ہے، نکال کر لاؤ۔ دریا کے اندر سے مچھلیاں اپنے منہ میں سوئیاں لے کر باہر آئیں، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی۔ کہا کون سی ہے آپ کی، لے لیجیے۔ اللہ والے نے، درویش نے، اس فقیر نے فرمایا اے دریا کی مچھلیوں، یہ سونے چاندی کی یہ سوئیاں مجھے نہیں چاہیے، میری وہی سوئی لوہے والی وہی چاہیے۔ تو ان مچھلیوں میں جو سب سے بڑی مچھلی جو رانی تھی وہ اندر سے نکلی اور وہی سوئی لے کر نکلی۔ کہا لیجیے اللہ والے یہ آپ کی سوئی ہے۔ آپ نے سوئی لی، ساری مچھلیاں دریا میں چلی گئی۔ اب آپ نے اس سے فرمایا، جو وزیر بادشاہ بن کے آیا تھا، فرمایا سن لے، یہ فرق ہے تیری اور میری بادشاہت میں۔ پہلے جو میں بادشاہت کرتا تھا فقط انسانوں کا بادشاہ تھا، پہلے جو میرے سر پہ تاج تھا وہ تاج مجھے فقط انسانوں کی بادشاہت دیتا تھا، مگر اب اللہ نے یہ جو فقیری کا تاج عطا کیا ہے، اس بادشاہت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوقات کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ کون تھے یہ بزرگ، کون تھے یہ؟ ان کا نام تھا
حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری کو اپنایا، تخت و تاج کو چھوڑ کر درویشی کو اپنایا. تو یاد رہے، یہ دولت، یہ مال و متاع، یہ زندگی کی آسائشیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی اسی میں سب کچھ لگا کر تباہ کر ڈالیں، بلکہ آپ آخرت بہتر کریں، آخرت کی فکر کریں، رب سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، رب کا قرب حاصل کریں. تو پھر یہ دنیا، ساری کائنات تمہاری ہوگی، ساری کائنات تمہارے حکم کے تابع ہو جائے گی، ساری کائنات، تمام مخلوقات تمہارے اشاروں پر کام کرے گی. اللہ تمہیں وہ طاقت دے گا، وہ پاور دے گا. تو دولت پہ مت اتراؤ، طاقت پہ مت اتراؤ، گھمنڈ نہ کرو، زوم نہ کرو اپنی طاقت کا. یہ جو خدا کی خدائی کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، جان لیں، اچھی طرح جان لیں، غرور برباد کر دیتا ہے. تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تجھ کو تیرا غرور مارے گا. اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا. اور یہ بھی یاد رہے، آدمی کو کیسا ہونا چاہیے؟ غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے. مال و دولت، شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے.